گزشتہ جمعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، آپ کی پیدائش کے متعلق کہ آپ کی پیدائش کیسے حالات میں ہوئی اس کو بیان کیا گیا تھا، اور وہ واقعہ ادھورا رہ گیا تھا وقت کی کمی کی بنا پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اس وقت حالات بڑے ناسازگار تھے اور بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا، چونکہ نجومیوں نے فرعون کو یہ بات بتا دی تھی کہ تمہاری حکومت میں بنی اسرائیل کے خاندان میں، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا آدمی پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا اور تمہارا خاتمہ کرے گا۔ اب وہ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا تھا اور بچوں کا قتل شروع کیا۔ پھر دوسرا مشورہ کیا، کہا کہ اگر سارے ہی بچے اس طرح قتل ہوتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو پھر مشورہ چینج کیا کہ بھائی 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑو، جس سال چھوڑیں گے وہ سال بچے ہمارے کام آئیں گے، آگے چل کر ہماری خدمت کریں گے۔ بہرحال ایسے ہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ سارا واقعہ، ابتدائی جو واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ ظاہر ہے جس کو اللہ بچانے پر آئے اس کو کون مار سکتا ہے؟ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ شفا دینا چاہے اس کو کون بیمار کر سکتا ہے؟ اللہ جو رب کائنات ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، وہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر انسان کو کسی اور فکر کی، کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ ساتھ ہو جائے۔ اسی لیے تو جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے بالکل بہت قریب آ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گئے، اور ان قریب اگر یہ ہمیں دیکھ لیں گے، اگر انہوں نے ان کے چہرے نیچے کر لیے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کسی اور بات کا کوئی ٹینشن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور قرآن نے اور اللہ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اپنے بچے کی پرورش کرو۔ جہاں سے بات معلوم ہوئی کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ آج کل جدید سائنس اور ریسرچ کے متعلق جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ان کو سینے کا کینسر ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا جو ہے ماں کا جو دودھ ہے، دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں، جتنے حیوانات ہیں، ان سب میں عورت کا دودھ سب سے زیادہ پتلا ہوتا ہے۔ باقی آپ گائے، بھینس اور دوسری چیزیں لے لیں تو اتنا پتلا دودھ نہیں ہوتا، لیکن ماں کے دودھ کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جس بچے کو ماں کا دودھ پلایا گیا اس کے اندر قوت مدافعت یعنی ڈیفنس طاقت پیدا ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو لڑائی ہوتی ہے نا جب، تو آدمی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو آ جاؤ میدان میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں کا دودھ پیا ہے یعنی تمہارے اندر طاقت ہے تو آ جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ماں کا دودھ جو ہوتا ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ماحول ماشاءاللہ مائیں دودھ پلاتی ہے، ورنہ آپ سٹیوں میں چلے جاؤ، جو فیشنیبل لوگ اپنے آپ کو فیشن
پرست سمجھتے ہیں تو وہ دودھ پلانے کو عیب سمجھتے ہیں، اور وہ جو پاؤڈر کا دودھ ہوتا ہے تو وہی بچوں کو پلاتے ہیں، اور بچے بھی پھر پاؤڈر جیسے ہی ہو جاتے ہیں، ذرا سا کچھ ہوا کہ بہت بڑا مسئلہ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ کیا کرو، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اپنے بچے کی پرورش کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین۔ خوف مت کرو، غم مت کرو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہماری اپنی زبان میں، آج کی زبان میں بھائی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 3 مہینے تک کتابوں میں بات لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام روئے نہیں، بالکل سائلنٹ رہے، ورنہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں روتا ہے، اور بچہ نہ روئے تو زبردستی اس کو رلایا جاتا ہے۔ جو بچہ نہ روئے تو اس کے بارے میں تھوڑا پریشانی میں ڈاکٹر مبتلا ہو جاتے، بھئی کیا ہو گیا ہے اس کو، رو کیوں نہیں رہا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام نے نہیں رویا، کیونکہ اگر روتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ جب 3 مہینے کے موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، 3 مہینے کے بعد میں آپ نے پہلی مرتبہ رویا، اب رونے کی آواز آئی تو لوگوں کو، آس پاس والوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی بچہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ٹینشن ہو گئی، فکر ہوئی کیا کروں کیا نہیں، تو اللہ کی طرف سے بات بتائی گئی کہ صندوق بنواؤ، اور صندوق میں اپنے بچے کو ڈال کر کیا کرو، دریا کے حوالے کر دو۔ اور پھر وہ صندوق بنانے والے کے پاس میں، لکڑی کا جو صندوق بنایا جاتا ہے، وہ اس بنانے والے کے پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئی، اور انہوں نے جا کر کہا کہ مجھے صندوق چاہیے، کہا کہ ایسا ایسا صندوق بنا کر دے دو۔ اب بڑھئی بھی، جو بڑھئی جس کو بڑھئی کہا جاتا ہے، نجار جو بنانے والا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی تم کو ایسا صندوق کیوں چاہیے؟ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا اس طرح کہ ان کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، اب کام کرتے کرتے کیا کرنا ہے، تو ٹائم پاس کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جھوٹ نہیں کہا کہ میرا ایک بچہ ہے، میں اس بچے کے لیے یہ صندوق بنوا رہی ہوں۔ اور پھر گزشتہ جمعے میں وہ واقعہ بتایا گیا کہ وہ جو بنانے والا تھا، صندوق بنانے والا، وہ فرعون کے دربار میں گیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور اس کو وہاں کے جو باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دربان تھے، تو انہوں نے ہکال دیا تھا، بھگا دیا تھا وہاں سے کہ یہاں سے نکلو، لیکن بہت زیادہ کوشش کے بعد میں فرعون کے پاس پہنچا۔ فرعون کے پاس جیسے ہی پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس کی زبان تو ہے لیکن بولنے کی طاقت اللہ نے کھینچ لی۔ اب بولنا چاہ رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے آواز کھینچ لی۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ قیامت کے دن بھی جب آئے گا تو انسان کی مہر پر، انسان کی زبان پر مہر لگ جائے گی، انسان کی زبان بند ہو جائے گی، اور سارے بدن کے پارٹ، باڈی کے پارٹ انسان کے بولیں گے۔ آنکھ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، آنکھ کہے گی اللہ سے کہ اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا، ہاتھ کہیں گے اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا، زبان کہے گی اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا، اور پیر کہیں گے اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ، اس گناہ کی طرف یہ چل کر گیا تھا۔ شرمگاہ کہے گی اے اللہ اس نے مجھے غلط جگہ استعمال کیا تھا۔ کان بولیں گے اس نے میرے ذریعے سے میوزک سنی تھی، گانے سنے تھے، لوگوں کی غیبتیں سنی تھی۔ سارے بدن کا ایک ایک پارٹ انسان کا اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اور انسان کہے گا، پریشان ہو جائے گا، دیکھ کر کہے گا کہ بھئی تم کو کیا ہو گیا، میں نے تو تمہارے لیے کیا تھا۔ تو انسان کے اعضاء کہیں گے آج تو ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، آج وہی اسی نے ہم کو زبان دی ہے اور اسی کے سامنے ہم بول رہے ہیں۔ بہرحال جب 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا، تیسری مرتبہ بھی اس طرح، تیسری مرتبہ تو یہ ہوا کہ اس کی زبان بھی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ اب اس کو مار پیٹ کر وہاں سے بھگایا گیا، بعد میں اس کی آنکھوں میں روشنی بھی آ گئی، زبان میں اس نے سچی پکی توبہ کر لی، اور اس کے بعد میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واقعی یہ کوئی اہم، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی وہ بچہ ہے کہ جو فرعون کے تختے کو پلٹنے والا ہے۔ وہ سمجھ گیا، اور بعد میں جب آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تو وہ اس وقت ایمان بھی لایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہ صندوق لیا، صندوق لے کر گئی اور اس میں بچے کو رکھا، اور بچے کو رکھنے کے بعد میں جب پتہ چل گیا کہ بھئی اب فرعون تک خبر پہنچ جائے گی، کیونکہ جاسوس بہت ہیں، مخبری کرنے والے بہت ہیں،
آج بھی دیکھیں مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی مخبری کرنے والے، مسلمانوں کے حالات کی خبر دینے والے، پولیس والوں کو، ان کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی نمازیں جگہ جگہ ہو رہی ہے تو خبر دینے والے، فوٹو نکالنے والے اپنی لوگ تھے، ہے نا۔ وہ ایک شعر ہے، گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، اس طرح کا۔ تو ہمارے اندر جو منافق ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا تو ان کا جو یہ تھا وزیر تھا، اسی نے غداری کی تھی، میر صادق نے، اور سراج الدولہ کے ساتھ میں میر جعفر نے غداری کی تھی۔ ایسے ہی غدار ہمیشہ پائے جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کے اندر رکھا بچے کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا کر رہی ہے، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے، سمندر کے، دریائے نیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے کر رہی ہے۔ جنت کی 4 نہریں ہیں، جنت کی 4 نہروں کا نام ہے، ایک نیل کو نائل بھی کہتے ہیں، ایک سیحان، دوسرا جیحان، اور تیسرا ہے نائل، اور چوتھا ہے فرات۔ یہ جنت کی 4 نہروں کے نام ہیں۔ یہ دریائے نیل بھی کیا ہے، یہ دریائے نیل جو مصر میں واقع ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہیں ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں اپنے بچے کو رکھا، اور بچے کو رکھنے کے بعد میں دریا کے حوالے کر رہی تھی۔ اس وقت میں شیطان آیا، شیطان نے دل اور دماغ میں عجیب طرح کے خیالات ڈالے کہ کیا کر رہی ہو، تمہارا بچہ ہے، تمہارے پاس رہے گا تو ایک کا ہی ڈر ہے، یعنی بھئی فرعون کو پتہ چل جائے گا، قتل کر دے گا، مار دے گا، ختم کر دے گا، تو کم از کم اس کے مارنے کے بعد میں تم اپنے بچے کو نہلا دھلا کر اس کو کیا کرو گی، اس کی نماز جنازہ پڑھو گی، اس کو دفن کرو گی، اتنا تو کرو گی، تم اپنے ہاتھ سے، تم کو تسلی ہو جائے۔ تم دریا کے حوالے کر رہی ہو، پتہ نہیں کوئی جانور اس کو کھا جائے، دریا کے اندر ڈوب جائے، اور کیا ہو جائے، بہت سارے خطرات ہیں۔ صرف ایک خطرے سے بچانے کے لیے تم بہت سارے خطروں کے حوالے اپنے بچے کو کر رہی ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سمجھ گئی کہ یہ وسوسے کس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ شیطان کا کام ہی ہے وسوسے ڈالنا، شیطان کا کام ہی ہے کہ غلط اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اگر کسی سے سیکھے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے سیکھے، کہ اپنے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے بہت سارے خطرات میں، بس اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ خطرہ ہے، دریا کے اندر ڈوب جائے گا، کوئی جانور کھا جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، اوپر سے کوئی آسمانی کوئی پرندہ، کوئی بڑا پرندہ اگر اٹھا کر لے جائے گا، چاروں طرف سے خطرات ہیں۔ لیکن ایسے خطرات کو مول لے کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہی۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہر حال میں، چاہے ہمیں ظاہر میں ایسا نظر آ رہا ہو کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 5 انعامات اس کو عطا فرماتے ہیں، 5 انعام سے اس کو نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو انعامات دیے ان میں سب سے پہلا انعام کیا دیا؟ رزق کی تنگی، روزی روٹی کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، کہا کہ میں اس کو حل کر دوں گا، تم نماز کی پابندی کرو صحیح طریقے پر۔ اور پابندی کا مطلب کیا ہے؟ فجر پڑھ لیے، ظہر چھوڑ دیے، عصر پڑھ لیے، مغرب چھوڑ دیے، عشاء پڑھ لیے، یا کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، 2 دن پڑھ لیے 1 دن چھوڑ دیے، یہ پابندی نہیں، یہ اہتمام نہیں۔ روزانہ پابندی کے ساتھ جماعت کی نماز، جماعت کے ساتھ پابندی سے، استقامت کے ساتھ نماز کی پابندی کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ تعالیٰ 5 انعامات دیں گے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا جو انعام ہے وہ یہ دیں گے کہ تمہارے کاروبار کی، تمہارے رزق کی تنگی کو اللہ دور کر دیں گے۔ آج سب دیکھیں، ساری دوڑ لگ رہی ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر دور دراز جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں بھائی؟
سب کمانے کے لیے جا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو دوڑ لگی ہوئی ہے مارکیٹ میں اور ہر جگہ پر جاؤ، کدھر بھی جاؤ، کہیں بھی جاؤ، تو کیا ہے؟ بس کاروبار کرنا ہے، کمانا ہے، بیوی بچے کو پالنا ہے، 2 روٹی اور 2 بوٹی کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے میں رزق کی تنگی کو دور کر دوں گا۔ اب ہماری نظر کیا کہتی ہے؟ بھئی میں دکان اگر بند کر کے نماز کے لیے آؤں گا تو بھئی میرے گراہک چل جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، ہر کوئی یہی سوچتا ہے۔ اسی لیے تو کیا کرتے ہیں لوگ، جمعہ کے اندر باقی نمازوں میں باپ بیٹھتا ہے، بیٹے کو نماز کے لیے بھیجتا ہے دوسری طرف، بھئی تو پہلے پڑھ کے آ جا، پھر وہ آ کر بیٹھے گا، پھر باپ کیا کرے گا؟ چل میں اب نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ دکان بند نہیں کرنا ہے، دکان بند نہیں ہونی چاہیے، چلو خیر اتنے میں بھی خیر ہے، کم از کم نماز تو پڑھ لیتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر پابندی کرو گے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے گراہک چلے جائیں گے، تمہارا کاروبار کم ہو جائے گا، تمہارے مال میں تم کو نقصان، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے اتنا پیسہ آنے والا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس ایسی جگہ سے روزی آئے گی، ایسی جگہ سے پیسے آئیں گے، ایسی جگہ، اور جہاں بہت زیادہ لگنا چاہیے وہاں کم پیسے لگیں گے۔ دوا خانے میں گئے، ایسا لگا کہ اب یہاں پر 20-25 ہزار روپے لگنے والے ہیں، 5,000 میں کام ہو جائے گا۔ پریشان ہو جائے گا انسان کہ مجھے تو لگا کہ بہت زیادہ خرچ لگے گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسی جگہ سے روزی آنا جہاں سے انسان کو گمان بھی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سارے خطرات کو مول لیا بس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سارے خطرات مول لے تو اللہ مسلمانوں کی، ہم سب کی ایسے ہی مدد کریں گے جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مدد کی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، حوالے کر دو، دریا کے حوالے کر دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ اپنے بچے کو دریا میں صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو، اور دریا میں جانے کے بعد میں اس کو ایک ایسا شخص لے گا یأخذہ عدو لی وعدو لہ، جو میرا بھی دشمن ہے، جو اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ یعنی فرعون اس بکسے کو اٹھائے گا، اس صندوق کو اٹھائے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف محبوبیت ڈال دی، آپ کی طرف محبت ڈال دی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا ہے آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ دریا میں ڈال دیا، حوالے کر دیا۔ اب دریا چل رہا ہے، چلتے دریا کے اندر ڈال دیا صندوق کو، اس کے اندر بچہ ہے، اور اب بچے کو ڈالنے کے بعد میں ظاہر ہے جگر کا ٹکڑا ہے، 3-4 مہینے کا بچہ ہے، اور ماں کا دل ہے، ماں کی محبت سچی محبت ہوتی ہے۔ باقی ساری محبتیں کسی نہ کسی غرض کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت یہ بے غرض محبت ہوتی ہے۔ اب ماں پریشان ہے، کتنا بھی کہو، کچھ بھی کہو، ٹینشن تو آتا ہے، فکر تو ہوتی ہے بچے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرو کہ کوئی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جائے گا، غمگین مت ہو کہ اس کو اس کا دشمن قتل کر دے گا۔ انا رادوہ الیک، ہم اس کو تمہاری طرف، میں اس کو تیری طرف لوٹاؤں گا، تیرے پاس اس کو لاؤں گا۔ اور یہی نہیں بلکہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو میں پیغمبروں میں سے اپنا پیغمبر بناؤں گا، اپنا نبی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا، 4 وعدے کیے، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے 4 وعدے کیے۔ غم نہ کرو، پہلا تو لا تخافی، خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو،
خوف کرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ غم نہ کرو کہ کوئی اس کا دشمن قتل کر دے گا، میں کیا کرنے والا ہوں، اس کی مدد کرنے والا ہوں، اور میں اس کو تمہاری طرف لوٹاؤں گا، تیسرا وعدہ۔ اور چوتھا وعدہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو پیغمبر بناؤں گا، میں اس بچے کو اپنا رسول بناؤں گا۔ یہ 4 وعدے اللہ نے کیے اور اللہ نے اپنے وعدے بھی پورے کیے۔ اور پھر جیسے ہی وہ صندوق چلا، اب دریا میں سے ایک چھوٹی سی شاخ، چھوٹا سا ایک پرنالہ، ایک چھوٹا دریا کے اندر سے جو نکالا جاتا ہے، جیسے کھیتوں میں ہوتا ہے، بڑے دریا میں سے، کینول میں سے چھوٹے چھوٹے کھیتوں کے اندر نکالے جاتے ہیں، تو اس طرح بڑا دریا ہے دریائے نیل، اس میں سے تھوڑا سا ایک فرعون کے محل کی طرف نکالا ہوا تھا، جس میں وہ نہاتے وغیرہ اور وہاں تفریح کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب الگ الگ روایتیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں فرعون کی جو بیٹی تھی اور فرعون کی بیوی، وہ دونوں ٹہلنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے صندوق دیکھا، اور فرعون کی جو بیٹی تھی اس کو برص کی بیماری تھی، ہمارے یہاں اس کو کوڑ کہتے ہیں، کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے نا چمڑی پر، اس کو کوڑ کی بیماری تھی۔ وہ صندوق لانے، اس نے دیکھا تو صندوق وہاں سے اٹھا کر لائی، اور اس نے جیسے ہی صندوق کھولا تو دیکھا کہ اتنا خوبصورت، حسین اور جمیل اس کے اندر ایک بچہ ہے۔ جیسے ہی اس نے اس بچے کو ہاتھ لگایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگایا، کتابوں کے اندر بات لکھی ہے کہ اس کا کوڑ، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت برکتوں والا بچہ ہے، بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ میں روزانہ ایک وقت ٹہلنے کے لیے جایا کرتا تھا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو پورے پردے اور پابندی کے ساتھ میں، اگر ہم کسی اچھے جگہ پر جا کر سیر اور تفریح کرنا چاہیں، گھر والوں کو گھمانے کے لیے اگر لے جانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آیا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھنا جنگل تھا، جنگل نہیں بلکہ کھجوروں کا باغ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گئے، اور وہاں پر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ میں دوڑ لگائی، ریس لگائی، چلو ہم دوڑیں گے، دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون جیتتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی۔ اب جب دوسری مرتبہ کسی اور موقع پر موقع آیا، اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بدن جو ہے تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، میں تھوڑی کیا ہو گئی تھی، موٹی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ یہ لو تمہارا اس جیت کا بدلہ برابر ہو گیا، اس وقت تم جیتی تھی، آج میں جیتا، حساب برابر۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو پردے اور پابندی کے ساتھ میں اچھی جگہ پر لے جانا جائز ہے، لیکن اچھی جگہ کر میں آپ پوری بات سنیں، یہ نہ سنیں کہ اس میں سے کاٹ کر آپ نکال لیں کہ بھئی بیوی کو، بچوں کو گھمانے کے لیے لے جانا جائز ہے، یہاں سے لوگ اٹھیں گے، ناگپور کا عرس چل رہا ہے، سندل چل رہا ہے، تو بھائی مفتی صاحب نے کہہ دیا لے جانے کی اجازت ہے، سارے کے سارے کیا ہو رہے ہیں، کہاں نکل رہے ہیں کہ ناگپور نکل رہے ہیں، فتویٰ مل گیا ہم کو گھومنے کا، گھر والوں کو لے جا رہے ہیں کہاں، سندل میں لے جا رہے ہیں، اور ناگپور عرس کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اچھی جگہ پر لے جانا جائز ہے، جہاں پردے اور پابندی کے ساتھ میں، جہاں کوئی ناجائز کام نہ ہوتا ہو۔ عرس میں اور سندل میں آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی اچھا کام نظر نہیں آئے گا، اچھا کام چھوڑ کر سارے خراب کام وہاں نظر آئیں گے، ڈھول بج رہا ہے، تاشے بج رہے ہیں، اور نیرے وہاں پر شرابی، کبابی اور وہ گنجیٹی طرح کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، اور بہت برا ماحول ہوتا ہے۔ دیکھیں مزاروں پر جانا منع نہیں ہے، مردوں کا، عورتوں کا تو جانا منع ہے، عورتیں نہیں جا سکتی مزاروں پر، مردوں کا جانا منع نہیں ہے۔ مرد حضرات، آدمی حضرات اگر جانا چاہیں کسی اللہ والے کی مزار پر، قبر پر، وہاں جا کر کچھ پڑھ کر اگر بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن ان عرس کے دنوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان میرے ٹھیلوں کے درمیان میں وہاں بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، بہت زیادہ برے کام ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایک دم آخری درجے کے برے کام ہوتے ہیں، ناچنے والیاں، گانے والیاں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ اس لیے ایسے ماحول میں کوئی چاہے گا بھی نہیں کہ اپنے گھر والوں کو وہاں لے جائے۔ حضرت مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی مت ماری گئی، لوگ اور عورتیں خاص طور پر اتنی بے حس ہوتی ہیں اور اتنی اندھی تقلید کرنے والی ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت گئی اپنے بیٹی کو لے کر مزار پر، اور وہاں سارے شرابی اور کبابی۔ اب ایک لڑکے نے، جوان لڑکے نے اس جوان لڑکی کو دھکا مارا، تو اس بیٹی نے کہا اماں سے کہ اماں جان دیکھو میرے کو یہ جو لڑکا ہے مجھے یہ دھکا مار رہا ہے، یہ دھکا مار کر گیا۔ تو بیچاری بہت زیادہ بابا کی مرید تھی، تو اس نے کہا، وہ عورت نے کہا اپنے بیٹی سے کہ بیٹا یہ بابا کا دربار ہے،
یہ فلاں جو ہے بابا ہے ان کا دربار ہے, یہاں پر اگر اس نے دھکا مارا ہے تو وہ دھکا بھی اچھی نیت سے مارا ہوگا, بری نیت سے نہیں مارا ہوگا, اس کی نیت خراب نہیں ہوگی, اچھی نیت سے اس نے دھکا مارا ہوگا. یعنی اتنی زیادہ بابا کی مرید ہو گئی کہ دھکا مار رہا ہے کوئی شرابی اور کوئی بہت زیادہ نشے کے اندر, تو اس کو کیا سمجھ رہی ہے کہ اچھی نیت سے مارا ہے. تو یہ بہت زیادہ انتہائی درجے کی. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ حدیث سے ثابت ہے اپنے گھر والوں کو اچھی جگہ پر سیر اور تفریح کے لیے لے جانا. فرعون اپنے زمانے میں اپنی بیوی کو لے جایا کرتا تھا. فرعون اور اس کی بیوی جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک صندوق آیا ہے, تو آسیہ جو حضرت آسیہ بعد میں آگے چل کر مسلمان ہوئی, انہوں نے ایمان قبول کیا اور اسلام قبول کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر, اور بعد میں بہت تکلیفیں دی گئی فرعون نے, حالانکہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن بس وہ مسلمان ہو گئی تھی اس وقت میں, تو اس لیے بہت تکلیفیں دی گئی اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے اندر ہے, بخاری کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیٹی مریم اور موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ, ان تینوں سے میرا نکاح جنت کے اندر کرا دیا ہے. یعنی یہ تینوں عورتیں جنت کے اندر میری بیویاں ہوں گی, اور بھی بہت ساری بیویاں ہوں گی, یہ تینوں بھی ہوں گی. مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, ان کے والد کا نام عمران ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ان کا نام ہے, اور فرعون کی بیوی آسیہ. تو یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جنت میں کیا ہوں گے, آئندہ آخرت میں جنت کے اندر یہ تینوں بیویاں ہوں گی. بہرحال جب صندوق کھولا گیا, دیکھا گیا, اور بعض روایتوں میں کہ نوکرانیوں نے وہ صندوق اٹھا کر لایا, اور لا کر جب دیکھا تو بیوی فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ بہت زیادہ خوش ہو گئی, اور جیسے ہی دیکھا تو دل میں محبت گھر کر گئی. اللہ کی طرف سے چونکہ یہ نظام بنایا گیا تھا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا, اور ویسے بھی بچے معصوم ہوتے ہیں تو بچوں سے کوئی بھی محبت کرتا ہے, لیکن اللہ کا خاص طور پر یہ نظام بنایا گیا تھا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جاتا. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, ہم نے تمہاری طرف محبت ڈال دی, جو بھی تمہاری طرف نظر کرے گا, جو بھی تمہیں دیکھے گا, جو بھی تمہاری طرف نظر دوڑائے گا, وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فرعون کی بیوی کہنے لگی اس بچے کو قتل نہ کر, فرعون سے کہنے لگی اس بچے کو قتل نہ کر, عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کچھ نفع ہو جائے, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے, وہم لا یشعرون. اور فرعون اس بات پر راضی ہو گیا, فرعون مان گیا, چونکہ فرعون کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فرعون کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت بس گئی, اور آگے چل کر فرعون بھی جیسے باپ اپنے بچے کو لے کر کھیلتا ہے, فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کھیلا کرتا تھا. اور جیسے ہی آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کر, تو نے تو ہزاروں بچے قتل کر دیے, اب ایک ہی بچہ ہے, یہ بچہ ہے, کیا یہی موسیٰ ہوگا؟ ارے بہت سارے بچے تو نے قتل کر دیے, 90,000 بچے تقریباً تو نے قتل کر دیے ایک بچے کے لیے. چل اتنا خوبصورت بچہ, یہ مجھے جو ہے مجھے بہت پسند ہے, اور میں اس بچے کو رکھ لوں گی, ہو سکتا ہے ہمیں اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ پہنچ جائے, یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے. فرعون نے, اب وقت کا بادشاہ ہے, 400 سال جس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا, وہ آدمی بھی بیچارہ بیوی کے سامنے خاموش ہو گئے. اندازہ لگائیں بیوی کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے سامنے فرعون خاموش ہو جا رہا ہے. اس لیے کو کہا جاتا ہے نا, وائف اور مائک دو ایسے چیزیں ہیں کہ جہاں پر اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. ایک تو مائک ہے, اسٹیج پر آ جائیں, کوئی مائک لے کر آ جائے تو اس کا پسینہ نکل جائے گا, سر کا پسینہ نیچے تک آ جائے گا, پیروں تک آ جائے گا, اور وائف کے سامنے, بیوی کے سامنے اچھے اچھے خاموش ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمر کے زمانے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور ایک اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس میں آئے, اور جیسے ہی شکایت کرنے کے لیے اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آئے, دروازے کے باہر بس دستک دینے والے تھے تو دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی ان پر برس رہی ہے. اس نے سوچا کہ ارے یار اپنا کیا بنے گا یہاں پر, یہاں تو ان کی ہوم منسٹر خود ان کے اوپر برس رہی ہے, واپس جانے لگا. تو ایسا ہوتا ہے, تو بیوی کے سامنے آدمی خاموش ہو جاتا ہے. بہرحال اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بیان کیا جائے گا.